سسوی اور پنو کی ایک پیار بھری داستان۔ سسوی بمبور شہر سندھ کی ایک غریب دھوبی کی بیٹی تھی، لیکن حقیقت میں وہ ایک راجا کی بیٹی تھی۔ ایک نجومی نے راجا کو پیش گوئی کی تھی کہ آپ کو ایک بیٹی ہوگی جو بڑی ہو کر آپ کا عزت اور وقار کو خراب کر دے گی۔ تو اس راجا نے اپنی بیٹی کو صندوق میں ڈال کر دریائے سندھ میں بہا دیا۔ ایک دن ایک دھوبی جو کپڑے دھو رہا تھا، دھوبی نے اسے بچا کر اپنی بیٹی بنا لیا۔ سسوی جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دراز تک پہنچے تھے، اور سسوی تمام نیک اور عقل مند تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے گاؤں میں اپنی بکریاں چراتی تھی۔ ایک دن بلوچستان سے ایک قافلہ آیا جس میں پنو شامل تھا۔ پنو جو بلوچستان کے ایک طاقتور قبیلے کا شہزادہ تھا، سسوی کی خوبصورتی کی کہانی سن کر بمبور آیا۔ جب اس نے سسوی کو دیکھا تو وہ سسوی پر فدا ہو گیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، اگر شادی کروں گا تو صرف سسوی سے ہی کروں گا۔ ایک دن دونوں کی ملاقات ہوئی اور وہ ملاقات پیار میں بدل گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے اور محبت کرنے لگے۔ پنو نے اپنے والدین سے کہا، میں شادی سسوی سے کروں گا، جس پر ان کے والدین مخالف تھے، لیکن ان کی باوجود پنو نے سسوی سے شادی کی۔ لیکن پنو کی بھائی شادی سے ناخوش تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بھائی ایک دھوبی کی بیٹی سے شادی کرے۔ پنو کے بھائیوں نے ایک رات پنو کو کھانے میں نشہ دیا اور پنو بے ہوش ہو گیا، اور انہوں نے پنو کو اٹھایا اور اسے بلوچستان واپس لے گئے۔ جب سسوی کی صبح آنکھ کھلی اور سسوی نے دیکھا تو پنو گھر پہ نہیں تھا۔ وہ بہت پریشان ہوئی اور وہی پنو کے بھائی بھی نظر نہیں آئے، تو سسوی نے پنو کی تلاش میں گھر سے نکل پڑی۔ سسوی نے صحرا، پہاڑ، جنگل طویل سفر کیا۔ راستے میں بہت تکلیفیں اٹھائی، شمار مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ راستے میں وہ دعا کرتی رہی، اللہ سے دعا مانگتی رہی، سسوی تلاش کرتی رہی۔ ایک جنگل میں ایک چروار ملا جس سے سسوی نے پوچھا۔ اس نے کہا، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن وہ بعد میں لالچ میں آ گیا اور اس نے سوچا اپنی دل میں، اس جنگل میں اس کا فائدہ اٹھاؤں اور سسوی سے شادی کر لوں۔ روایت کے مطابق جب اس نے سسوی کے نزدیک بڑھنے کی کوشش کی اور سسوی کو یہ بات کہی تو سسوی نے اللہ سے دعا مانگی، یا رب کریم، مجھے اس چرواروں سے بچا دے اور میری عزت آبرو پر کوئی داغ نہیں لگنے چاہیے۔ یا رب، اس زمین کو حکم دے، مجھے جگہ دے دے، میں زندہ اس زمین میں چلی جاؤں، مجھے ایسے بھی پنو کے بغیر جینا گوارا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوا زمین کو، اور زمین کھل گئی۔ اس زمین میں زندہ چلی گئی سسوی، تو اللہ نے سسوی کی دعا قبول کر لی۔ زمین نے اس کے لیے آغوش اپنے کھول دیے اور دفن ہو گئی۔ دوسری طرف جب پنو کو وہاں پر ہوش آیا اور اس نے دیکھا سسوی نہیں ہے، تو پنو بھی وہاں سے نکل پڑا اور راستے میں ڈھونڈتا رہا۔ آخرکار اس منزل تک پہنچا اور اس چروار سے پنو کی بھی ملاقات ہوئی، اور پنو نے اس چروار سے پوچھا تو چروار نے پنو کو سارا واقعہ بتایا۔ تو پنو اس راستے پہ چل پڑا۔ جب اس منزل تک پنو پہنچا تو سسوی کا صرف دوپٹہ زمین سے تھوڑا سا باہر تھا جو نظر آیا پنو کو، اور پنو بے حد رونے لگا۔ پنو اتنا رونے لگا، رو کے وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو پھر رونے لگا، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے پنو نے بھی دعا کی، یا رب کریم، اگر میری سسوی میرے ساتھ نہیں ہے تو مجھے بھی اس جہان میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، تو یا رب کریم، اپنی زمین کو حکم دو، یہ مجھے بھی جگہ دے، میں تاکہ سسوی سے جا کے ملوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پنو کی وہ دعا قبول کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین کھل گئی اور پنو بھی اسی جگہ پہ چلا گیا۔ پھر دونوں کی
وہاں پہ آج بھی قبر موجود ہے۔ یہ کہانی محبت اور وفاداری کی علامت ہے جو آپ اور ہم سب کو سکھاتی ہے سچی محبت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ امید ہے یہ کہانی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ